अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे नादरन एरियाज़ से वापसी आते हुए रास्ते के खूबसूरत मनाजिर और निकाह शादी के मौजू पर होंगी कुछ अहम बातें। देखा जाए, समझा जाए, गौर किया जाए तो मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे अहम और बुनियादी रिश्ता है। बाकी सभी रिश्ते इसी एक रिश्ते से निकलते हैं। आप वालिदैन बनते हैं, माँ और बाप जैसा अजीम रुतबा मिलता है तब जब आप शादीशुदा हो जाते हैं, यानी मियाँ बीवी बन जाते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते से औलाद जैसी नेमत जन्म लेती है। आपकी औलाद में से बेटे और बेटियाँ आपस में एक दूसरे के बहन भाई होते हैं, जो आगे चलकर बड़े होने के बाद एक दूसरे के बच्चों के मामू और फूफियाँ, खालाएँ और चाचू ताया वगैरह बन जाते हैं। यूँ एक ख़ानदान तश्कील पाता है जिसकी बुनियाद होते हैं मियाँ बीवी। मियाँ बीवी के रिश्ते की अहमियत इस तरह भी वाज़िह होती है कि दुनिया में सबसे पहला रिश्ता ही मियाँ बीवी का बना, बाकी सभी रिश्ते इसके बाद बने। मियाँ बीवी अगर अपने रिश्ते को नेक नीयती, अच्छाई, खूबसूरती, समझदारी, एक दूसरे के हक़ूक़ फ़राइज़ की सही अदायगी, अपने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियों को बख़ूबी अदा करते हुए निभाते हैं तो इनसे तश्कील पाने वाला ख़ानदान बेहतरीन और कारआमद ख़ानदान होगा। अगर मियाँ बीवी का रिश्ता इंतशार ज़दा, डिप्रेशन ज़दा, बहुत सारी उलझनों और इख्तलाफात का शिकार, बेतरतीब और बेढंगा सा है तो इनसे तश्कील पाने वाला ख़ानदान भी ऐसा ही बेहाल, बेढंगा और बिखरा बिखरा सा होगा। मियाँ बीवी के रिश्ते का उलझाव और इसमें मौजूद ख़राबी एक घर को ख़राब करती है, एक घर की ख़राबी मुआशरे को ख़राब करती है। इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते का सुलझाव और इस रिश्ते की अच्छाई एक घर को अच्छा कर देती है। एक घर की अच्छाई मुआशरे की अच्छाई में इजाफ़ा करती है। आजकल के इस मुआशरे में मियाँ बीवी के रिश्ते की दीवार खोखली है। ये दीवार खोखली क्यों है? कहीं इसकी बुनियादें तो कमज़ोर नहीं, इसकी बुनियाद में दीमक तो नहीं लगी हुई? आप सोच रहे होंगे मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद कहाँ से पड़ती है और इससे दीमक कौन सी लगती है? मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद निकाह से पड़ती है और आजकल इस मुआशरे में निकाह को दीमक लगती है। गैर ज़रूरी फजूल खर्ची से भरपूर और गुनाहों भरे रस्मों रवाज की दीमक। निकाह का हुक्म अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ से है। निकाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है। इस सुन्नत की अदायगी के लिए दो तकरीबात काफ़ी हैं, निकाह की तकरीब और वलीमा की तकरीब। ये एक जायज़ और शरई काम है, लेकिन इस जायज़ काम को करते वक्त हम इस पे कितने ही नाजायज़ और गैर ज़रूरी रस्म व रवाज शामिल कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा इस बारे? गरीब तरीन तबके से लेकर अमीर तरीन तबके के लोग, जिसमें सभी क्लास के लोग शामिल हैं, जैसे मिडिल क्लास तबका, लोअर मिडिल क्लास तबका, हायर मिडिल क्लास तबका, अपर क्लास, एलीट क्लास, हर क्लास के लोग शादी के मौका पर फजूल और गैर ज़रूरी रस्म व रवाज के लिए अपनी अपनी हैसियत से कहीं भरकर पैसा खर्च करते हैं और इस पैसे में हराम का पैसा भी शामिल होता है, कर्ज़ का पैसा शामिल होता है, किसी का हक़ छीन कर जुल्म से कमाया गया पैसा भी इसमें शामिल होता है। और अगर अपनी मेहनत और मुशक्क़त से जायज़ और हलाल पैसा कमाया गया है तो क्या इस पैसे का बेजा इसराफ दुरुस्त है? शादी के मौका पर पैसे का बेजा इसराफ एक तरफ, लेकिन इस पाकीज़ा सुन्नत को अदा करने के लिए इसमें और कौन कौन सी खराफात शामिल हैं, ज़रा उन पर भी बात करते हैं। फैशनेबल लिबास पहने खूब बनी संवरी औरतें हर गैर महरम की नज़र को लुभा रही होती हैं। क्या ये शरन जायज़ है? क्या ये गुनाह नहीं कि औरत को सिर्फ़ अपने शौहर, अपने महरम के लिए बनने संवरने का हुक्म दिया गया है, ना कि वो शादी के मौका पर खूब बन ठन के हर मर्द की निगाह का मरकज़ बन जाए?
شادی کے موقع پر میوزک، گانے باجے کا انتظام لازمی کیا جاتا ہے، جس پر مرد اور عورتیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے مل کر ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر خوشی منانے کے لیے آتش بازی کی جاتی ہے۔ دودھ پلائی اور جوتا چھپائی جیسی رسموں میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے بہت ہی نامناسب قسم کی چھیڑخانیاں کر جاتے ہیں۔ مووی مین شادی میں موجود بنی سنوری بے پردہ عورتوں کی مووی بنانے کے علاوہ دلہن کی ہر اینگل سے مووی بنا رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، نکاح جیسے پاکیزہ عمل کی ادائیگی کے لیے ہم نے اس میں کس قدر نازیبا اور سخت گناہ والے کام شامل کر رکھے ہیں۔ خوشی منانے کے نام پہ لوگ در حقیقت بہت سارے گناہ اکٹھے کر کے منا رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک نیک اور جائز کام کو بہت سارے گناہوں میں لپیٹ کر ادا کیا جائے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اکثر لوگ اپنے بچوں کی شادیاں دھوم دھام سے کرنے کے باوجود شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ناخوش، غیر مطمئن اور پریشان نظر آنے لگتے ہیں۔ آپس میں ہی ایک دوسرے پر اعتراضات اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ لڑکے والوں کو بعض اوقات لڑکی کے لائے گئے جہیز پسند نہیں آتے، گھر لے آنے کے بعد لڑکی ہی پسند نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی طرح لڑکی والوں کے بھی دکھڑے اور شکوے شکایتیں جنم لینے لگتی ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہی اتنے اچھے انداز میں نہیں چل رہے ہوتے جتنے اچھے انداز میں شادی کی جاتی ہے۔ شادی کے بہت شروع ہی میں میاں بیوی کی آپس میں چپکلش، لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہونا بہت عام سی بات ہے۔ بعض اوقات شادی کے کچھ ہی عرصے بعد خاندان کے اندر اس طرح کی پریشانیاں سر اٹھانے لگتی ہیں کہ شادی پہ منائی گئی ساری خوشی ایک دم زائل ہو جاتی ہے۔ پھر لوگوں کو کہتے سنا جاتا ہے کہ اتنے دھوم دھام سے شادی کی تھی، اتنا پیسہ خرچ کیا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اتنے شوق سے اتنی خوشی سے یہ کام کیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میاں بیوی اپنے حلقہ احباب میں کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ ہماری پسند کی شادی تھی، شادی کے بعد پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، ہم دونوں میں تو نفرت ہی پیدا ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے۔ لیکن ذرا غور نہیں کیا جاتا کہ ایک دوسرے کو پسند کرنے کے دوران وہ دونوں لڑکا لڑکی جو کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے، کس کس طرح کے گناہوں سے گزرے ہوں گے۔ فون پر دیر تک ایک دوسرے سے غیر ضروری باتیں کرنا، ایک دوسرے کی بلا وجہ تعریفیں کرنا، ہوٹلنگ کرنا، ایک دوسرے کو شاپنگ کروانا، تحفے تحائف دینا اور پارکوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرنے کے دوران یہ کام آج کل عمومی کیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسرے سے جائز رشتہ بنانے کے لیے بہت ساری گناہوں بھری تقریبات کی جاتی ہیں۔ دراصل جب انسان پر مصیبتیں پڑتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، سیدھے کام بھی الٹے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو انسان پھر واویلا کرتا ہے کہ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، کس نے جادو ٹونا کر دیا، کسی نے تعویذ دھاگے کر دیے، ہمیں تو لوگوں کی دشمنی اور حسد ہی لے ڈوبا۔ ٹھیک ہے، یہ سب بھی معاشرے میں ہو رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ذرا اپنے اعمال پر بھی تو غور کیا جائے۔ دراصل انسان کے گناہ جو ہوتے ہیں یا برے اعمال ہوتے ہیں وہ نحوست کا باعث ہوتے ہیں، جبکہ انسان کی نیکیاں اور جائز کام اس کے لیے خیر کا باعث ہوتے ہیں، برکت لاتے ہیں اس کے اعمال میں، اس کی زندگی میں، اس کے وقت میں اور اس کی خوشیوں میں بھی۔ آج سے ایک دو صدیاں پہلے تاریخ میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ہاں شادیاں بہت معتبر اور بہتر انداز میں نبھائی جاتی تھیں۔ مسلمانوں کی شادیاں اور ازواجی تعلقات بہت ساری خرافات سے پاک تھے، جس کے باعث ان کے گھرانوں میں سکون اور برکتیں تھیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے دیکھا دیکھی مسلمانوں نے اپنی نکاح جیسی جائز رسم کو ادا کرنے کے لیے اس میں کئی طرح کی رنگا رنگ غیر شرعی رسمیں شامل کر لی۔ ماڈرن اور لبرل ہونے کے چکر میں بے حیائی پھیلا دی گئی۔ دیکھا جائے تو مسلمان اس وقت جو شادیاں کرتے ہیں، شادی کے موقع پر جتنی بھی رسم و رواج کیے جاتے ہیں، یہ رسم و رواج 80% ہندوانہ رسم و رواج سے لیے گئے ہیں، جبکہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ غیر مسلموں کے طور طریقوں اور ان کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا جائے۔
اور بجائے چھوڑنے کے ہم مسلمانوں نے اپنے جائز اور شرعی کاموں کے اندر بھی ان سے غیر شرعی اور غیر ضروری رسم و رواج جو کہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں لے لیے ہیں۔ اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں خیر اور برکتیں چاہتے ہیں، آسانیاں اور دلی خوشی چاہتے ہیں، گھر گرہستی کا سکون اور مالی خوشحالی چاہتے ہیں، ازواجی رشتے کا اصل مقصد یعنی راحت اور مسکراہٹیں چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا حقیقی ساتھ چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی کامیابیاں اور پایابیاں چاہتے ہیں، ایک بہترین خاندان کی تشکیل چاہتے ہیں اور ایک کارآمد نسل چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے نکاح کو پاک کریں۔ اپنے نکاح کو کیسے پاک کریں؟ اسے غیر ضروری گناہوں بھری رسم و رواج سے پاک کریں، میوزک، ناچ، گانے باجے سے پاک کریں، اپنی دلہن کو مووی مین کی شیطانی نگاہوں سے بچائیں۔ نکاح کی سادہ سی رسم ادا کرنے کے لیے بے جا فضول پیسہ مت اڑائیں۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ اضافی پیسہ ہے تو یہ پیسہ کسی غریب، نادار، لاچار پہ خرچ کر دیں، کسی غریب کی شادی کروا دیں، کسی بے سہارا لڑکی کی شادی کروا دیں۔ ایسے نیک کاموں کی برکتیں آپ کی شادی شدہ زندگی میں شامل ہو کر آپ کی شادی شدہ زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیں گی۔ اپنی شادی کو نمود و نمائش سے بچائیں گے تو یہ بہت ساری حسد بھری نظروں سے بھی بچی رہے گی۔ یہ صرف ایک خام خیالی ہے کہ ہماری شادی جتنی دھوم دھام سے ہوگی، جتنی مشہور ہوگی، اتنی ہی کامیاب ہوگی۔ اگر آپ نکاح کو تسلیم کرتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے آپ کا تعلق جائز ہے، شرعی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، تو اپنے نکاح کو اسی طرح ادا کیجیے جس طرح اسلام میں اس کا حکم دیا گیا۔ ویڈیو پسند آئی ہے، کچھ اچھا سنا ہے، کسی بات نے متاثر کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو۔